بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بولو بیٹا جان لگا کر، حیدر 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 حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام محفل ولایت کے اندر. آج ہمارا پہلا پروگرام ہے آفٹر محرم ٹرانسمیشن، جو پہلے 10 دن کی ہم نے پیش کی تھی اور کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری آپ کے ساتھ مل کے کر سکیں. اور ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کال کر کے لیٹر ان دا پروگرام فیڈ بیک بھی دیں کہ کون سی چیزیں ہم امپروو کر سکتے ہیں فار نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. اور آج کا پروگرام جو ہے میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر جناب عامر نقوی صاحب. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے. اور انشاءاللہ آج کا پروگرام ہم کریں گے علامہ محمد اقبال اور اہل البیت، کہ وہ اہل البیت کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا. اور انشاءاللہ عامر نقوی صاحب سے مزید تفصیلات جانیں گے. سب سے پہلے جو ہے میرے پاس ایک کلپ ہے جو کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ بھی اسی حوالے سے علامہ اقبال اور انہوں نے اہل البیت کے لیے کیا خدمات ان کی ہیں. اور میں چاہوں گا تھوڑا سا عامر نقوی صاحب ہمارے ساتھ علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ شیئر کریں پہلے. جی عاصم نقوی صاحب بہت شکریہ. آج کا دن چونکہ خیر ہم لوگ ایام عزا میں ہیں، اور عزائے حسین سے کسی چیز کو بھی سبقت نہیں ہے. بے شک ہمارے لیے سب سے مقدم جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان ایام میں ہم محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی فضیلتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. بے شک. اور اس دنیا نے، سماج نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کیں ان پہ گفتگو ہوتی ہے. تو پوری دنیا میں محمد و آل محمد علیہم السلام کے حوالے سے ہر دانشور اور ہر عالم نے اور تمام مکاتب فکر کے دانشور جو ہیں انہوں نے یہ وہ واحد جو ہے دروازہ ہے جس پہ ہر شخص نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے. صحیح. سو عظمت محمد و اہل بیت محمد جو ہے وہ پوری دنیا کے دانشوروں میں مسلمہ، ان کی عظمت جو ہے وہ مسلمہ امر ہے. صحیح. اور اسی حوالے سے اقبال آلموسٹ میرے خیال میں 1877 میں پیدا ہوئے ہیں. وہ آج ہی کے دن بلکہ 9 نومبر کو. اور ہمارے علماء نے بھی بلکہ اس حوالے سے جو مراجع الزام ہیں ان کے فرامین بھی موجود ہیں اقبالیات کے حوالے سے. اور انہوں نے زور دیا کہ اقبال کو زیادہ سے زیادہ اس کی وابستگی جو ہے محمد و آل محمد سے اسے بیان کیا جائے. بلکہ مجھے یاد ہے ایک مضمون میری نظر سے گزرا تھا، اس میں 1986 میں جب پہلی مرتبہ ہمارے وہاں ایران میں حکومت ایران نے اقبال ڈے جو ہے اس کا آغاز کیا تھا. جی. اور یوم اقبال منایا گیا. اس میں پوری دنیا سے دانشور جو تھے اقبالیات پہ جنہیں عبور تھا انہیں دعوت دی گئی کہ وہ اقبال پہ گفتگو کریں. اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے خود اس میں شرکت فرمائی اور بہت دیر تک انہوں نے ایک سیر حاصل جو ہے جسے کہیے آپ وہ علامہ اقبال پہ گفتگو کی ہے. صحیح. ان کا آبائی ضلع جو ہے سیالکوٹ میں جی. یہ پیدا ہوئے اور ان کے والد کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے، شیخ نور محمد. اور اپنی اس صدی کا یہ عظیم مفکر اور دانشور ہوا ہے. اور اس نے
مسلمان قوم کو ایک نئی جلا بخشی ہے، ان کو فکر نئی دی ہے، ان میں جوش پیدا کیا، اور جہاں بہت سی چیزیں اس کی ہیں، اس نے کبھی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو استعماریت ہے اور استبداد اور جبر کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت آواز اٹھائی، صحیح. اور کبھی بھی جو ملوکیت ہے اس کی سپورٹ اقبال نے نہیں کی کہیں بھی. صحیح. اور آزادی کا درس دیا، پراپر لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اصل اسلام کی طرف اور اسلام کی جو اصل روح ہے اس کی طرف لوٹ کے آئیں. اور جب اسلام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تو ظاہر ہے کہ محمد و آل محمد کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ان سے اسلام اور ان سے جدا ہو، کیونکہ قرآن اور اطرت اہل بیت یہ دو چیزیں سرکار رسالت مآب نے ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے بلکہ بہت سے مسالک کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے اس دور میں بہت کچھ کہا، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندیوں کے ایک بڑے معروف علامہ تھے، علامہ حسین احمد جنہیں کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ انگریز سامراج کے سپورٹ کے لیے، برطانوی سامراج کی سپورٹ کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ملت جو ہے یہ وطن سے ہے، یعنی ہم ہندوستان جو ہے یہ ایک قوم ہے، ایک ملت کا نام ہے ہندوستان. لیکن علامہ اقبال نے ان کے اس نظریے کی نفی کی، اور اس سلسلے میں ان کے فارسی کے چند اشعار ہیں کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ، زدیو بند حسین احمد اینچے بل عجبیست، اور سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست. اور پھر اسی ضمن میں وہ آگے ان کا ایک شعر ہے، وہ پیش خدمت ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤز، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم آؤز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا حبیز. کہ سرکار محمد مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہی سرچشمہ ہے ہمارے لیے ہدایت کا، اور انہی سے سب کچھ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ سب بولا حبی کے زمرے میں آتی ہیں. صحیح. تو اتنا انہوں نے شدید طریقے سے اس پہ تنقید کی، اور ان کا منہ توڑ جو ہے خارجیت کا اور اس وقت کی جو تکفیریت تھی اس کو بڑے واضح انداز میں انہوں نے ان کا منہ توڑا ہے. صحیح. اور پھر اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کا عقیدہ بڑا واضح ہے. سرکار قائم آل محمد کے بارے میں ایک ان کا وہ اردو کے بھی کچھ اشعار ہیں، کچھ فارسی کے ان کے چند اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے کلام میں. جی. اور بھائی اگر آپ اجازت دیں تو کیا خیال ہے پہلے ان کا جو کلپ ہے؟ جی بالکل ضرور. وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میرے خیال میں ان کا ہے جو کلام، اور وہ اسے کسی نے یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا ہے. ایک منٹ. اور اس میں میرے خیال میں یہ پرشین کا کلام ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے ساتھ جو ہے وہ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اس اپنے ہم عصر جو شعراء ہیں یا دانشور ہیں یا ادیب جو ہیں ان میں سب سے خوبصورت جو ہے وہ کلام انہوں نے شہزادی کی نظر کیا ہے. جی. اور مریم از یک نسبت عیسی عزیز، مریم از یک نسبت عیسی
عیسی عزیز. از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک نسبت سے بزرگ و عزیز ہیں، جبکہ حضرت زہرا 3 نسبتوں سے بزرگ و عزیز ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. آپ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، جو اولین و آخرین عالم کے امام اور راہبر ہیں. آن که جان در پیکری گیتی دمید، روزگاری تازه آیین آفرید. وہی رحمت للعالمین جنہوں نے کائنات کے پیکر میں نئی روح پھونک دی اور ایک تازہ دین سے معمور زمانے کی تخلیق فرمائی. بانوی آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا. آپ حلطہ کے تاجدار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ مکرمہ اور بانو معظمہ ہیں. پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. حضرت علی بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے کہ جن کا ایوان ایک جھونپڑی ہے اور ان کا پورا سامان ایک شمشیر اور ایک زرہ ہے. مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. آپ ماں ہیں ان کی جو عشق کا مرکزی نقطہ اور پرکار عشق ہیں، اور ماں ہیں ان کی جو کاروان عشق کے سالار ہیں. آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. ان میں سے ایک شبستان حرم کی شمع اور امت مسلمہ کے اجتماع و اتحاد کے محافظ ہیں. تا نشیند آتش پیکار و کین، پشت پا زد بر سر تاج و نگین. اس لیے کہ جنگ اور دشمنی کی آگ بجھ جائے، آپ نے حکومت کو ٹھوکر مار دی. واندگر مولای ابرار جهان، قوت بازوی احرار جهان. اور دوسرے دنیا کے نیک سیرت لوگوں کے مولا اور دنیا کے حریت پسندوں کی قوت بازو ہیں. در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. زندگی کی نوا میں سوز ہے تو حسین سے ہے، اور اہل حق نے اگر حریت سیکھی ہے تو حسین سے سیکھی ہے. سیرت فرزندها از امها، جوهر صدقه و صفا از امها. فرزندوں کو سیرت اور روش زندگی ماؤں سے ورثے میں ملتی ہے، صدق و خلوص کا جوہر ماؤں سے ملتا ہے. مزرعه تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. تسلیم اور عبودیت کی کھیتی کا حاصل حضرت بطول ہے، اور ماؤں کے لیے نمونہ کامل حضرت بطول ہے. بهر محتاجی دلش آن گونه سوخت، با یهودی چادر خود را فروخت. آپ کو ایک محتاج و مسکین کی حالت پر اس قدر ترس آیا کہ اپنی چادر یہودی کو بیچ ڈالی.
نوری و هم آتشی فرمان برش گم رضایش در رضای شوهرش. ساری آتشی اور نوری مخلوق آپ کی فرما بردار تھے، لیکن آپ نے اپنی رضا اپنے شوہر کی رضا میں گم کر دی. آن ادب پرورده‌ای صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا. صبر و رضا کا یہ عالم تھا کہ چکی پیستی جاتی تھیں اور لبوں پر قرآن جاری رہتا. گریه های کوزه بالین بی نیاز گوهر افشاندی به دامان نماز. آپ کے آنسو بستر پر نہیں گرتے تھے بلکہ یہ گوہر نماز میں ٹپکتے تھے. اشک او برچید جبریل از زمین همچو شبنم ریخت بر عرش برین. آپ کے آنسوؤں کو جبریل علیہ السلام زمین سے چنتے اور شبنم کی صورت عرش بری پر پھیلا دیتے. رشته آیین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰست. آئین حق سے رشتہ تعلیمات اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے. برنگرد تربتش گردید می سجده ها بر خاک او پاشید می. ورنہ میں آپ کی تربت کے گرد طواف کرتا اور اس خاک پر سجدے کرتا. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین بانی آن تاجدار العطا مرتضی مشکل گشا شیر خدا مادر آن مرکز پرگار عشق. جی تھینک یو ویری مچ کنٹرول روم. ناظرین آپ نے ابھی یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھی جو کہ علامہ اقبال کی شاعری تھی اور اس کے اندر فارسی کے اندر بھی شاعری تھی اور اس کا اردو ٹرانسلیشن تھا ساتھ میں. اور عمر بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کافی ساری شاعری جو ہے اپنی فارسی زبان میں کی. اس کی ایک وجہ ہے عاصم بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1857 کا دور ہے جب جنگ آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس وقت ابھی جو اسلامی حکومت تھی یہاں پہ مسلمانوں کی بلکہ کہوں گا اسلامی حکومت تو نہیں تھی مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں. اور اس وقت جو تھا وہ فارسی جو ہے وہ سرکاری زبان کے طور پر رائج تھی برصغیر پاک و ہند میں. اچھا. تو جو میڈیم تھا لینگویج کا وہ انگلش کے ساتھ ساتھ پرشین جو ہے اور اردو کے ساتھ پرشین کو بہت اہمیت حاصل تھی. صحیح. تو ظاہر ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے عامت الناس تک کمیونیکیشن کے لیے فارسی ایک ذریعہ تھا زبان کا اور اس حوالے سے انہوں نے کی. بلکہ جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ وہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی ایران میں اس میں 86 میں اور اس میں آقا خامنہ ای نے بلکہ یہ اس پہ تاسف کا اظہار کیا کہ چونکہ وہاں بادشاہت تھی اور اقبال نے ملوکیت کے خلاف ہمیشہ جو ہے لوگوں کو ابھارا ہے جی اور سلاطین کے خلاف ابھارا ہے تو اس پہ ان کا فوکس تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندگی کہ اقبال جو ہے وہ ایران نہیں آ پایا اور ہم اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر پائے. اور وہ نوجوانوں سے مخاطب ہے خصوصاً اقبال کی شاعری میں اس نے ایران سے بہت سی توقعات اس کی وابستہ تھی. صحیح. اور اس میں ظاہر ہے کہ مرجعیت کے حوالے سے اور علماء کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر کبھی انقلاب آیا جی تو یہیں سے یہ سرزمین جو ہے یہ زرخیز ہے انقلاب کے لیے. صحیح. اور پھر بعد میں دنیا میں دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی بادشاہت کا خاتمہ کیا وہاں پہ اور سلسلہ چلا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت فارسی جو ہے وہ عام زبان تھی بلکہ سرکاری زبان کے طور پہ یہ برصغیر پاک و ہند میں رائج تھی. آج بھی جو اچھی اردو بولنے والے ہیں وہ ہمیشہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ انہیں فارسی سمجھنے میں اور بولنے میں اتنی دشواری اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری اردو میں جو الفاظ ہیں اگر آپ اچھی اردو بولتے ہیں تو اور آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو فارسی میں کوئی پرابلم سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آلموسٹ وہی الفاظ ہیں عربی اور فارسی کا مرکب ہے یہ. صحیح. آئی گیس تھوڑا سا ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کیونکہ محرم کے ایام شروع ہونے سے پہلے ہمارا یہی مین ٹاپک تھا. چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ بھی
کہہ دینا چاہیے کہ جو حالات حاضرہ کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے، مگر محرم کے ایام کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اپنا فوکس چینج کیا تھا. اور انشاءاللہ عزاداری کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ کرنٹ سچویشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ عزاداری کے حوالے سے عاصم بھائی دیکھیے جو یہ حصہ ہے ہمارا، جی مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں بڑی اہم 2-4 تبدیلیاں انہی ایام میں عاشورہ محرم کے دوران یا آلموسٹ اس کے فوری بعد آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سعودیہ میں الاحساء ایک جگہ ہے جی قطیف اور دمام کے علاقے میں جہاں شیعوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، صحیح. وہاں پہ ایک امام بارگاہ میں داخل ہو کے 7 یا 8 مومنین کا شہید کیا گیا اور 40 سے زیادہ زخمی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ حکومت کی مجرمانہ خاموشی ہے جی اور میڈیا کی تو مکمل مجرمانہ خاموشی ہے جی. اس پہ. ٹھیک ہے جناب. اور کوئی آواز نہیں پوری دنیا میں اٹھائی گئی اس کے خلاف. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں. آپ مجھے گجرات کے اندر آج ایک ذاکر کو اور یہ پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس کے ایک آفیسر نے جی اس پہ کلہاڑی کا وار کر کے اس کی گردن کاٹ دی ہے. جی. اور یہ ظالم جو ہیں یہ میں بار بار ہر پروگرام میں آلموسٹ ہم یہی ذکر کرتے ہیں صحیح. کہ یہ وہ عناصر ہیں کہ جو خوارج کی باقیات ہیں جی. اور یہ تکفیریت جو ہے انہیں سوائے گردنیں کاٹنے کا یہ امام مظلوم کی گردن سے شروع ہوئے ہیں جی. اور یہ بلکہ جناب امیر المومنین کی گردن پہ انہوں نے پہلی ضرب جو ہے وہ لگائی ہے. صحیح. اور اس کے بعد یہ سلسلہ ان کا اور یہ نجاست انہیں جو ہے وہ ہندہ ملعونہ سے ملی ہے کہ جس نے ام رسول جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. صحیح. اور انہی کی یہ باقیات ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس فکر کے لوگ موجود ہیں. جب تک اس فکر کی بے کنی نہ کی جائے جی. پاکستان دنیا میں جہاں جہاں ان کے مدارس اور ان کی تعلیمی درسگاہیں موجود ہیں جہاں سے انہیں تربیت ملتی ہے نفرت کی ہیٹ کی جی. انہیں ختم کیا جانا چاہیے. ادروائز آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو ختم نہیں کریں گے ان کی بنیادوں کو تو یہ روزمرہ کا معمول ہے. جی. آج ایک دوست کی کال آئی تھی مجھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ولایت ٹی وی پہ کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چرچ میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا پاکستان پشاور میں. تو آپ نے یہاں ایک عیسائی جو تھے ان کے عالم تھے انہیں بلوایا اور ان کے ساتھ تعزیت بھی ہم لوگوں نے کی اور ان کے ساتھ شریک غم ہوئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر دوبارہ یہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے ایک عیسائی جوڑا جو تھا اسے بلاسمی کا لگا کے اس پہ اور اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات تھیں اور اس کو وہ آگ میں جلا دیا گیا. زندہ انسانوں کو جلا رہے ہیں جی. اور جو حکمران ہیں وہ 50 لاکھ روپیہ وہاں جا کے دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے. انہیں بے کنی کرنی چاہیے. انہیں ان مدارس میں سے لوگوں کو نکال کے انہیں سزائیں دینی چاہیے اور انہیں جو ہے وہ انہیں پورا ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جو کلپریٹس ہیں. اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، جو بھی بے گناہ انسان کسی معصوم ایک جان جو ہے اس کا ضیابی جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. صحیح. اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ سے ہر انداز سے اس کی مذمت ہونی چاہیے. بالکل. اور ایک اور بات جو مومنین کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تحفظ عزاداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آغا سید غلام رضا نقوی کا تھا اور سال ہا سال انہوں نے جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں لیکن الحمدللہ کل خبر ملی ہے کہ انہیں وہ آزاد کر دیا گیا ہے، جیل سے رہا ہو گئے ہیں اور ایک خاصی بڑی تعداد مومنین کی جو تھی انہیں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے ہیں. ٹھوکر نیاز بیگ انہیں پہنچایا گیا ایک جلوس کی شکل میں. یہ محرم کے ایام میں ہی انہیں رہا کیا کل یا پرسوں کی بات ہے. کل یا پرسوں ہوا ہے یہ لاہور میں رہا کیا گیا. تو بہر صورت یہ چیزیں تھیں جو شیئر کرنی مومنین کے ساتھ ہمیں. اس حوالے سے امن نقوی صاحب اگر دیکھا جائے آزادی مارچ اور انقلاب مارچ پاکستان کے اندر اب سے کہ جس طرح سے وہ حکومت کے خلاف پاکستان کی جو نااہل حکومت جس کو کہنا چاہیے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی عمران خان آج بھی جو بات وہ لے کے چلے تھے آئی تھنک آلموسٹ اب 90 days ان کو ہو گئے ہیں. I mean they're close to be a century. تو ایوری ڈے وہاں پہ دھرنے کے اندر وہ جاتے ہیں، وہاں پہ تقرری کر رہے ہیں، ڈفرینٹ شہروں کے اندر بھی ان کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں
اور اسی طرح طاہر القادری صاحب جنہوں نے اب اپنا تھوڑا سا رخ چینج کیا ہے. پہلے انہوں نے دھرنا کے اندر شامل تھے کافی عرصہ, پھر انہوں نے اب ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے جو ہے اپنے پروٹیسٹ کرنے شروع کیے ہیں اور اپنے اجلاس کرنے شروع کیے ہیں. اسی سلسلے میں اب وہ انٹرنیشنلی بھی جگہوں پہ جا رہے ہیں, جیسے ابھی نیو یارک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ عاصم بھائی یہ ان کی کامیابی کا سفر جو ہے وہ چل رہا ہے. انہوں نے انتہائی وقار اور انتہائی عزت کے ساتھ ایک احتجاج کا اہتمام کیا. صحیح. اور اسے کامیابی کے ساتھ وہاں چلایا گیا. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب حکمران جو ہیں وہ اپنی پوری جبر اور استبداد کے ساتھ حملہ آور ہوئے. صحیح. ان کے دھرنے پہ, اور انہیں جو ہے وہ ان پہ فائرنگ ہوئی, ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا, سب کچھ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے عاصم بھائی کہ آپ میسیج کیا دے رہے ہیں. صحیح. طاہر القادری صاحب نے بار بار واقعہ کربلا کا ذکر کیا جی, اور انہیں لوگوں کو, اپنے لوگوں کو یہ میسیج دیا کہ آپ فکر حسینی کی طرف دیکھیے, آپ کے اندر کربلا کی روح کو دیکھیے اور اس جذبے کے ساتھ آپ باہر آئیے اور ایک جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دیجیے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جذباتی تھے, لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور انہوں نے بھرپور انداز سے وہاں ان کے ساتھ دھرنے میں شرکت کی. جی. اور بڑی کامیابی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عامت الناس میں دوبارہ نکلیں اور ری آرگنائز کر کے تو اسے ایک مختلف انداز سے, مختلف سمت سے دوبارہ جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے اسے لانچ کریں. لہٰذا ان کے فیصل آباد میں بڑا کامیاب جلسہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بہت بڑا عظیم الشان جلسہ جو ہے طاہر القادری صاحب نے لاہور میں کیا ہے. جی. اور اس کے بعد پھر وہ دنیا پوری میں اب وہ نکلے ہیں, اور اس میں ان کا جو مقصد میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ انہوں نے, ان کا عزم کیا ہے اور انہوں نے اس پہ کس حد تک کام کیا, اس میں کامیابی کتنے % ہوئی, اور اب وہ آگے جو کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں یقیناً انہیں انٹرنیشنل لیول پہ کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ان کی آراء لینی ہے, انہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیرون ملک جہاں جہاں ان کے سینٹرز ہیں, جہاں جہاں ان کے حلقہ احباب ہے, ان کے ساتھ وہ مشاورت کریں. صحیح. کنٹرول روم, اگر آپ یہ ایک امیج دکھا سکیں, ڈاکٹر قادری صاحب نے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر یہ پکچر اپلوڈ کی تھی, اگر عمر بھائی آپ پڑھ. جی, شہدائے کربلا نے جو شعور دیا وہ حق کا استعارہ بن کر انسانیت کا سر فخر سے بلند رکھے گا. دیکھیے عاصم بھائی بڑے خوش عقیدہ اور بڑی مقبول شخصیت ہیں, اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں, اور یہ وہ آدمی ہیں, یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے فزیکلی ورک کیا ہے مسلمانوں میں اتحاد کے لیے اور یکجہتی کے لیے. یکجہتی کی جب آپ بات کرتے ہیں اور جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو اپنی عصبیت کے خول سے اور اس لبادے سے باہر آ کے آپ محبت کا پیغام دیتے ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری نے ایمان ابو طالب پہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جبر کے دور میں کہ جب جنگ میں گردنیں اڑائی جا رہی تھیں تشیعوں کی اور ہمارے اہل تشیع حضرات کی, اس وقت اس جبر کے دور میں طاہر القادری باہر نکلے اور انہوں نے شاہت حسین کانفرنس منعقد کی اور جنگ شہر میں منعقد کی. صحیح. اور اس چیلنج کے ساتھ کی کہ یہ خوارج کا مقابلہ کریں گے, اور جو دشمنان اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے ہماری صفوں میں گھسائے ہیں, گھسپیٹی ہیں, انہیں یہ نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور انہوں نے بڑی بھرپور کامیابی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کیا, اور واقعی ان کے چہرے سے منافقت کا, بغض کا اور وہ نقاب جو ہے وہ الٹ کر دکھایا کہ ان کے اصل چہرے یہ ہیں. لیکن دنیا میں امن کا پیغام لے کے آئے یہ شخص. صحیح. اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بالخصوص یہ واحد عالم دین ہے, اور ان کے ساتھ یقیناً ان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین ہے. جی, میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا. علماء ہیں, یہ سب لوگ امن کا پیغام لے کے نکلے ہیں, اور یہ نظریاتی طور پہ
یہ اس فکر کی ترویج کر رہے ہیں کہ جو فکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ یقیناً امن کی فکر ہے. صحیح. میں اس حوالے سے تھوڑا اور مزید گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ ابھی بھی MWM کا ان کے ساتھ کیا رول ہے؟ ڈو یو تھنک کہ جی دے آر پارٹ آف دے ہیو دا کولیبریشن، اور اسے آپ پولیٹیکل کہہ لیجئے، جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجلس وحدت المسلمین نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. وہ جو فصیل ایک شیعہ اور سنی کے درمیان تھی وہ ختم ہوئی ہے. میں سنی تحریک کے بہت سے قائدین، میرے خیال میں وہ اہل سنت بریلوی حضرات جو ہیں، ان کے آپ جناب حامد رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، صاحبزادہ احمد رضا ہیں، ان کے والد بڑے بہت ہی خوش عقیدہ آدمی تھے فیصل آباد سے. تو یہ سب احباب جو ہیں، یہ ہمارے علماء اس میں شامل ہیں، اس میں عوامی تحریک کے علماء شامل ہیں، برادران اہل سنت کے علماء شامل ہیں. انہوں نے وہ فصیل جو ایک کھڑی کی جا رہی تھی نفرت کی دیوار، اس کو ختم کر کے دنیا میں پیغام دیا ہے کہ ہم شیعہ سنی ایک ہیں، ہم بھائی ہیں، اور اکٹھے مل کے ہم گزارا کر سکتے ہیں، ہم رہ سکتے ہیں، ہم ایک خوبصورت معاشرے کی جو ہے وہ بنیادیں قائم کر رہے ہیں. صحیح. ناظرین، اگر کنٹرول روم یہ ایک امیج شیئر کر سکیں تو مہربانی ہوگی. طاہر القادری صاحب ہیوسٹن تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بلکہ ابھی آئی تھنک رات کو ان کا ڈیلس میں جلسہ تھا، اور آج وہ ہیوسٹن تشریف لا رہے ہیں، اور شام 7:30 بجے ان کا جلسہ پاکستان سینٹر کے اندر، جو کہ بیسنٹ اور ڈیری ایشور پہ کے کارنر پر ہے. جو بھی لوگ ہیوسٹن اور گرد نواح میں رہتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس جلسے کا حصہ بنیں، اور تاکہ جو بھی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا حق استعمال کریں اور تبدیلی لانے میں ان کا ساتھ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کی آواز بلند کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور وہاں پہ جانا چاہیے اور ان کو اپنی سپورٹ جو ہے دینی چاہیے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، اس کے اندر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوگا، کیونکہ ہم یہاں سے جس طرح سے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہیں، انٹرنیشنل جتنے بھی دوسری گورنمنٹس ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کے سامنے آواز بلند نہ کر سکیں. تو صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اسی لیے پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ جا کے وہ اپنی بہن بھائیوں کو سپورٹ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ تاکہ جب وقت آئے تو ان کو سپورٹ یوز کرنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کل کے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میری نظر سے خبر گزری ہے آج ایک ڈیلس میں جو انہوں نے کل خطاب کیا ہے، جی، اس میں ان کا جو موضوع تھا وہ پاکستان، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کا پاکستانی سیاست میں کردار کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. میرے خیال میں آج بھی شاید وہ اسے موضوع سخن ان کا یہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کے لیے بھی پیغام ہے، ہماری اپنی کمیونٹی کے جو لوگ جتنی بھی تعداد میں شرکت کر سکیں وہ آگے بڑھیں، آئیں. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارا ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ ساتھ دیا ہے، اور جو نفرت کی دیواریں ہیں، فاصلے تھے، ان کو ختم کیا، ان دیواروں کو گرایا، اور ہمیں یقیناً ایک اچھے شخص کی جو امن کا پیام لے کے نکلا ہے، جو امن کا جھنڈا لے کے پوری دنیا میں نکلا ہے، اور اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا معتدل مزاج اور بڑا مطلب ان کے جو خوش عقیدہ آدمی ہیں اور انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے جیوز کے ساتھ پروگرام کیے ہیں، انہوں نے کرسچن کے ساتھ پروگرام کیے ہیں. جو اصل اسلامک روح ہے اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. علماء شیعہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہر لحاظ سے موجود ہیں. میں دو نام بڑے اہم ہیں شیعہ قوم میں، تحریک ختم نبوت میں وہ لوگ شامل تھے، اس کے بعد تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی ان کا کردار رہا. پاکستان میں جتنی بھی پرانی تحریکیں چلی ہیں ان میں ان دو ہستیوں کا بڑا اہم کردار ہے. ایک علامہ علی غضنفر قراروی ہیں لاہور سے، اور ایک آغا مرتضیٰ پویا ہیں. ڈیلی مسلم اخبار بھی وہ مالک تھے اس اخبار کے. کیپٹل کا بڑا اہم اخبار تھا جس میں مشاہد حسین جیسے، الطاف گوہر، ملیہ لودھی جیسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ایڈیٹر رہی ہیں اس اخبار کی، اس کے مالک ہیں. وہ خود پاکستان عوامی تحریک کا حصہ ہیں. طاہر القادری صاحب کے انتہائی خاص لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہذا ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہر حوالے سے ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. جی عمر بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا تھا، ابھی تک اس کے کیا سچویشن ہے؟ لائک اس کے بھائی اس کے وہی آپ دیکھیے کہ لیاقت علی خان سے قتل و غارت گری کا سلسلہ یہ شروع ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی بھی شہادت ہوئی ہے،
اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور وہاں پہ جو ایک خاص مخصوص طبقہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہیے اسے اشرافیہ کہہ لیجئے اسے جو بھی، وہ ہمیشہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں ان کے کمیشنز بنے، ان پہ حمود الرحمان کمیشن بنا، فلاں کمیشن بن گیا، روزانہ آئے دن کمیشن بنتے، اور ان کی رپورٹس کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آتی. آج تک لیاقت علی خان کے قتل کا جو ہے وہ معمہ حل نہیں ہوا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کبھی کوئی فائنل، مگر اس کے اندر تھوڑا ڈفرینٹ یہ بربریت ہے، کھلی بربریت. لوگ کیمرے پہ موجود ہیں گولیاں چلاتے ہوئے. دیکھیے کہ آج کے دور میں جب دنیا میں مافیاز کے لوگ جو ہیں وہ جب کسی انسان کو مارنے کا قصد کرتے ہیں تو کہتے ہیں، سننے میں یہ ہے کہ وہ بچوں کو ان کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں یا انہیں اس منظر سے ہٹا دیتے ہیں کہ بچے اپنے پیرنٹس کی. کیسا ظلم ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو اس کی مطلب بچی اپنی ماں کی شہادت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے اس حکومت پاکستان نے، اور اس پہ آج تک ابھی تک وہ ایک ایف آئی آر، وہ بھی اتنے بھرپور احتجاج، جبکہ ایک بنیادی حق ہے ہر انسان کا کہ وہ ایف آئی آر دنیا بھر میں کہیں بھی آپ چلے جائیں. کنٹرول روم اگر آپ یہ امیج دکھا سکیں اسی حوالے سے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے شہداء کے قاتلوں میں سے آج تک کوئی گرفتار نہیں کیا گیا، ایک بھی، حالانکہ کیمرے پہ موجود ہیں، اور نہ شفاف تحقیقات کا آغاز ہوا ہے. یہ ابھی کچھ روز پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ہے یہ بیان دیا ہے، ہم ہر صورت سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا قصاص چاہتے ہیں، شفاف تحقیقات کے لیے غیر جانبدار JIT بنائی جائے. عاصم بھائی، میں بار بار یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس سماج میں تربیت ہونی چاہیے. وہاں پہ انارکی ہے، دہشت گردی کو فروغ ہے، انسان کا گلا جو کاٹتا ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس فکر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گلو بٹ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے، لاٹیاں لے کے وہ لوگوں کی پراپرٹی ڈیمیج کر رہا ہے، اور پولیس کو اشارے سے اپنے پیچھے بلا رہا ہے، ایسے جیسے وہ کمانڈ کر رہا ہے پولیس کی. صحیح. اور اس گلو بٹ کو میڈیا نے بجائے اس کے کہ اس کو شرمناک اس کے کردار پہ اس کی سرزنش کی جاتی، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی معاشرے میں، اس کو ایک ہیرو کے روپ میں مختلف اخبار اور کئی میڈیا کے جو ٹی ویز ہیں انہوں نے اسے ایک ہیرو کے روپ میں، بلکہ اب میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ٹی وی، تو اس پہ کسی نے کہا اسے کہ وہ اس پہ فلم بنائی جا رہی ہے گلو بٹ پہ، اور اس کو ایک ہیرو کے ماڈل کے روپ میں. اور یہی یہ آج نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. مگر آئی تھنک اس کو ابھی 14 سال کی سزا ہوگی. جی سزا ہوئی ہے، لیکن اس کو ایک ہیرو کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے بہت سے ایسے چینلز ہیں جنہوں نے اسے ہیرو کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ سماج کی بھی اس میں ایک حصہ ہے ہمارا سماج کا، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. ہر ادیب کو، دانشور کو، جہاں جہاں بھی کوئی انسان بیٹھا تھا اس کو. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ اب تک ان کا یہ سلسلہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کہیں انصاف کسی شخص کو بھی میسر ہوگا. صحیح، بالکل صحیح فرمایا. کنٹرول روم اگر آپ یہاں کے جو کوآرڈینیٹر ہیں جو آج جلسہ ہو رہا ہے ان کو اگر لائن پہ لے سکیں تو ہم ان سے مزید انفارمیشن لیں گے. اور جی، حکومت کے ساتھ ڈیل کے الزامات کو ہم کئی بار مسترد کر چکے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیل کی باتیں کرنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہمارے اور حکومت کے درمیان کوئی ڈیل ثابت کر دے تو اس کو 5 کروڑ روپے نقد انعام دیا جائے گا. عاصم بھائی، بہت چھوٹی باتیں ہیں. میں نے طاہر القادری کو جب وہ ان کے اعزاء جو شہداء کے تھے اور ان کے ورثاء سے وہ بات کر رہے تھے، میں نے ان کی دیکھیے، ہر انسان کی اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. صحیح. وہ انتہائی کرب کا شکار تھا وہ آدمی. جی. وہ کس انداز سے وہ ڈیل کر سکتا ہے. جی ہمارے پاس کال ہے میرے خیال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بلال بھائی بول رہے ہیں؟ جی ناصر عرض کر رہا ہوں. بلال is actually my brother. اچھا جی ناصر بھائی، میں عاصم نقوی ہوں. میرے ساتھ یہاں پہ عامر نقوی صاحب موجود ہیں، اور اس وقت ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں ہیوسٹن اسٹوڈیو سے ولایت ٹی وی USA کے اوپر. اور بلال بھائی سے میری بات ہوئی تھی ایکچولی کپل آف ڈیز اگو. تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں بیسیکلی آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں ہیوسٹن کے اندر،
اور ایونٹ جو ہے 7:30 بجے ہوگا. تو اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی. Ji, sure. First of all, my name is Nasir Khan. I'm one of the main organizers of the events of Pakistan Awami Tehreek, Ji. PAT, and also Minhaj al-Quran International. As Asim bhai ne mentioned abhi jis tarah kiya hai ki Dr. Mohammad Tahir al-Qadri has arrived in Houston a couple of hours ago, and inshallah at the Pakistan Center tonight at 7:30 p.m. the whole Pakistani community will gather there, and inshallah Dr. Mohammad Tahir al-Qadri will speak in detail about the democratic rights of overseas Pakistani and their right to vote and the current affairs of Pakistani situation. The program will start at 7, from 7 to 8. The dinner will be served, and around 8:30 p.m. Dr. Mohammad Tahir al-Qadri will arrive, and he will give a speech to the audience. Okay. Nasir bhai, let me ask you this. Are there going to be any question answer session at the end, or are you guys planning something like that? Sorry, aapki awaaz kat rahi thi. Nasir bhai, do you have any plan to have a question answer session after his speech? Yes. It's strictly dependent on the time. All right. If the speech doesn't prolong too long and we still have the audience concerned, yes, we'll definitely have question and answer session. But as of now, what my understanding is, question and answer will be in a written format. You can write your question and then pass it on to one of the organizer, and they'll give it to Dr. Saab. Sahi. Thank you very much, Nasir bhai. And I think we support your cause. Dr. Tahir al-Qadri is really working for humanity, peace and love. And just pay our compliments to him, and just let him know that all of our community, we stand with you for a good cause and will stand wherever he call us. Absolutely. Thank you all so much for promoting this, and I wish to both invite you guys and your team to the event, and maybe have a discussion with Dr. Qadri if time permits afterwards. Sure. Inshallah, we will definitely be there. Okay. Thank you so much. Thank you, Nasir bhai. Okay. ناظرین یہ تھے ناصر خان صاحب جو کہ ون آف دا مین آرگنائزرس ان ہیوسٹن جو آج ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان سینٹر کے اندر. ناصر خان ہیں, خالد خان ہیں, وہاں پہ بلال خان ہیں, دیر از لائک بنچ آف ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی جو ہیں اس ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں. تو ہم ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا کہ ایٹ لیسٹ جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں ان کو ایک فرسٹ ہینڈ موقع ملے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری سے اگر کوئی ان کے کویسچنز ہیں یا ان سے باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پوچھ سکیں. تو اس کے لیے آپ کو بہرحال وہاں پہ جانا پڑے گا اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جیسا انہوں نے کہا کہ اگر ٹائم الاؤ کرے گا تو انشاءاللہ کچھ کویسچن آنسر سیشن جو ایٹ دی اینڈ دے ول ڈو اٹ, اینڈ بہرحال وہ ان ریٹن فارمیٹ کے اندر ہوگا کہ اپنے کویسچنز آپ لکھ کے دے دیں اینڈ ہی ول ٹرائی ٹو آنسر دوز. ایک کویسچن جو ہے آئی تھنک مجھے کچھ لوگوں نے آلریڈی پہلے پوچھا ہے جو کہ آئی ول ٹرائی ٹو آسک مائی سیلف جب میں وہاں پہ جاؤں گا کہ وائی انہوں نے ڈرنا کیوں ختم کر دیا انہوں نے, اینڈ وائی ہی لیفٹ دا کنٹری اینڈ وائی ہی از لائک آپ اگر مجھے اجازت ہے میں کچھ عرض کر سکتا ہوں. جی بسم اللہ. یہ ان سے کئی مرتبہ سوال ہو چکا ہے آسم بھائی. دس از ویری سمپل اینڈ بیسک آنسر از دیئر اینڈ اٹس اے سمپل میتھ. جی دیکھیے جب آپ جنگ کرتے ہیں یا آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں یا آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو آپ اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنے دشمن یا جس سلطنت یا جس حکومت یا جس بھی ادارے کے خلاف آپ ایک احتجاج کر رہے ہیں اس میں آپ کی اسٹریٹجیز ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. صحیح. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے تو پھر آپ دوسرے ٹارگٹ کے لیے تگ و دو شروع کر دیتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بڑا اچھا اور بڑا دانشمندی کا فیصلہ تھا. انہوں نے اپنے لوگوں کو اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے اور ان میں لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ایک انسان میں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ بدرجہ اتم طاہر القادری صاحب میں موجود ہیں. اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے کسی ایک لمحے کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کرنے دیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. ہی واز ویری فوکسڈ
and the people stand with him. They were very much committed people. جی یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بچہ 10 سال کا 5 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے تو اسے کسی جرنلسٹ نے جا کے پوچھا ہے کہ بیٹے آپ کیا کرنے آئے ہو, جی تو انہیں کہا وی اسٹینڈ ود آور لیڈر. جی ہو از یور لیڈر؟ لیڈر از طاہر القادری. ان کا کانسیپٹ, ان کا ویژن واز Very clear, very so clear. much clear. جی. Okay, why you are here? For our rights. رائٹ Okay, what you talking about and why you are here and why you stand for what you stand for? Right. Just peace of love, peace and love. رائٹ سو مقصد Vision کہنے کا بہت یہ ہے clear. کہ ان کا ویژن کلیئر ہے, ان کی سوچ کلیئر ہے. اور قحط الرجال کے اس عالم میں جب دنیا میں جبر و استبداد کی وجہ سے کوئی شخص آواز نہیں نکال رہا آمریت جی. کے خلاف اور اس دہشت گردی کے افرید کے خلاف, ایک آدمی اگر میدان عمل میں نکلا ہے تو ہر آدمی پہ واجب ہے کہ وہ اس بندے کو سپورٹ کرے. صحیح. Does not matter if it's Dr. Tahir al-Qadri or you or somebody else. جی. Whoever have a good slogan and he is sincere to do it and take the people to the right direction, then we need to follow him and we need to stand with him. صحیح. That's very clear. آئی مین Yeah. جو ظلم کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے, آئی تھنک ہم نے امام حسین علیہ السلام سے یہی سیکھا ہے کہ آپ یہ درس کربلا ہے. درس کربلا درس یہی ہے. کربلا ہے کہ ظالم, ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے, حکمن کا ہے کہ جہاں ظلم کے خلاف, جہاں بھی ظلم ہے, جی اور یہ مت دیکھے کہ گورے کے ساتھ ہے, کالے کے ساتھ ہے, ایرانی کے ساتھ ہے, افغانی کے ساتھ ہے, امریکی کے ساتھ ہے, جاپانی کے ساتھ ہے, جو بھی مظلوم ہے اس کا آپ ساتھ دیں. بے شک. ٹھیک ہے جی. جو شخص اپنے کاندھے پہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے پھر رہا ہے, جی. اس کے ساتھ مطلب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بے شک. میں کہتا ہوں قطع نظر کسی مذہبی مسلک کے, اس کے وہ ان کا کیا مسلک ہے, ان کے وہ کس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, یا وہ پاکستان میں ان کا, میں سمجھتا ہوں ایک شخص اپنے پیروکاروں کی لاشیں جو ہیں ان کا حساب طلب کر رہا ہے, تو بحیثیت ایک مسلمان کے اور بلکہ بحیثیت ایک انسان کے بے شک. پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ کسی بھی مسلک سے, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص کی مدد کریں. بے شک. ہاں, جب اس کو وہ اس کے جو مجرم ہیں اور ملزم ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں, تو یور جاب از ڈن. بٹ انٹل انلیس وہ کردار اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچتے, آپ کو ایک مظلوم کا ساتھ دینا ہے. بے شک. اور عمر بھائی میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جب کوئٹہ والے واقعات ہوئے تھے, پہلا سانحہ ہوا تھا جس کے اندر آلموسٹ 100 لوگ شہید ہوئے تھے, جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ون آف دا لیڈرز جنہوں نے کھل کے اس کی مذمت کی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا پہ آ کے, اور جو بھی لائک حکمران ہوں, جو بھی لشکر جنگوی تھا یا سپاہی صحابہ تھا, جو بھی اس کے پیچھے تھے, انہوں نے کھل کے نام لے کے جو ہے ان کو دیکھیں. ہمارا میں وہی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو بھی کیا ہے وہ ان کا اپنا ایک ان کی اپنی ایک فکر ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ انہوں نے جو بھی کیا. ہم جب بھی کوئی ارادہ کرتے ہیں کسی کام کرنے میں, تو ہم سب سے پہلے سیرت ائمہ طاہرین پہ نظر دوڑاتے ہیں. جی. ہمیں ہمارے ائمہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں مظلوم جو ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں. جی. ٹھیک ہے. کیا ان کے بندے قتل نہیں ہوئے؟ بے شک ہوئے. کیا وہ بے خطا نہیں مارے گئے؟ بالکل بے خطا مارے. کیا وہ بے گناہ نہیں تھے؟ بے گناہ تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتیں جو تھیں وہ دہشت گرد تھیں؟ بالکل نہیں تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلحہ بردار تھیں؟ بالکل نہیں تھے. وہ بے گناہ بچے جنہیں شہید کیا گیا ہے, وہ ماں کے جس کے جو ایک پریگننٹ عورت کے منہ پہ گولیاں مار کے اس کو شہید کیا گیا. آپ اتنا تشدد, اتنی بربریت, یہ تو مطلب ہے کہ جو جاہلیت کا دور تھا اس میں بھی لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. اور نامعلوم افراد بھی نہیں ہیں, آپ کو کیمرے کے اوپر ہر بندے کے چہرے موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, ان کی ٹیلی فونک وہ موجود ہیں. ہائی کورٹ کے کمیشن نے وہ باہر آ چکا ہے پنڈورا باکس. جی. انہوں نے نامینیٹ کیا ہے شہباز شریف, وہ انگلیاں نچا کے جو کل تک یہ کہتا تھا کہ اگر مجھ پہ ہوا تو میں 1 سیکنڈ سے پہلے میں استعفیٰ دے دوں گا. ویئر از ہز ریزگنیشن؟ جی. Bring it over the table. Why they are silent and why the people are silent? یہ مجھے ایک حیرت کی بات ہے کہ جیسے اسپیشلی پنجاب کے اندر, مجھے دیکھیے, میں میرا مسلک بڑا اوپن ہے. I belong to شیعہ مسلک. میرا مسلک جو ہے وہ شیعہ ہے. طاہر القادری صاحب سے میرا ممکن ہے کوئی فقہی یا کسی اعتبار سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے,
لیکن اس ایشو کے اوپر کہ وہ اپنے شہداء کے قاتلوں سے مطلب ہے کہ ان کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہا ہے جی اس معاملے میں کسی شیعہ سنی وہابی دیوبندی چکڑالوی ہونا عیسائی ہونا یہودی ہونا ایتھیسٹ ہونا اس کے لیے ایک انسان ہونا اور صاحب ضمیر ہونا اور صاحب دل ہونا ضروری ہے. ہم جناب امام حسین علیہ السلام کی جب شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کس بات کا افسوس ہے کہ وہاں انسانیت کی قدریں پامال ہوئی ہیں. یعنی اس طریقے سے انسانوں کو اس طریقے سے شہید نہیں کیا جاتا جس طرح واقع کربلا میں حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. ان مخدرات عصمت کو کہ جن سے سورج بھی جو ہے انہیں کبھی سورج نے ننگے سر نہیں دیکھا تھا, ان مخدرات عصمت و طہارت کو جو ہے وہ رسن میں باندھ کے انہیں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرا کے بازاروں میں گھمایا جاتا رہا. ہم ہر ظلم کے خلاف ہے دنیا میں. کہیں بھی بربریت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہے وہ اس کی مذمت کرے گا, اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. بے شک. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دس ایونٹ جو ہم انشاءاللہ کور کریں گے, اور وی ول ٹرائی ٹو سی کہ اگر کنٹرول روم آمادہ ہو جائے تو میں یہ امیج بھی دکھا دوں. جی اگین دس ایونٹ جو ہے سنڈے 9 نومبر جو کہ آج کا دن ہے, اور 7:30 بجے کا ٹائم ہے. ہیوسٹن ٹیکسس پاکستان سینٹر, جو ہیوسٹن میں لوگ رہتے ہیں وہ اس جگہ سے بخوبی واقف ہیں.